ہے کہ انسانوں کا مذہب کیا ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال، قرآن عظیم کے اندر جو ہوگا، میرے پیارے، میرے اس بستی کے نوجوانوں، بزرگوں اور پردے میں گھروں میں بیٹھی ہوئی مائی بہنوں، غور کے ساتھ میں اس بات کو سننا، صرف یہ کتاب ہے جو مرنے سے پہلے کی زندگی کے حالات کو بھی بیان کرتی ہے اور مرنے کے بعد کے حالات کو بھی بیان کرتی ہے۔ صرف ایک کتاب ہے۔ دنیا والوں نے اپنے اپنے مذہب کو اپنی جگہ پر رکھا، دنیا والوں نے یہ دنیا کے سامنے باور کھایا، لوگوں کو بتایا کہ صرف ایک زندگی ہے، اس میں جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، اس میں جتنی عیاشیاں کرنی ہے کر لو، جسے اپنی زندگی کو جینا ہے جی لو۔ لیکن مذہب اسلام اس کے برعکس سبق دیتا ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے بچہ جب پیٹ میں ٹھہر جائے اور ماں کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہو جائے، اسی وقت سے ماں کی ذمہ داری ہے حرام لقمہ اس کے پیٹ میں نہیں پہنچنا چاہیے، غلط بات اس کی ماں کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مذہب ہے جو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی ابتدا سے لے کر اس کی آخرت تک کے کام کو بتلاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، کسی مذہب کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں گے جینے کا طریقہ ملے گا، قرآن پڑھیں گے جینے کا سلیقہ ملے گا، قرآن پڑھیں گے بھائیوں کے ہم پہ کیا حقوق ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سلیقہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ ماں کا حق ہم پر کیا ہے، یہ سلیقہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ باپ کا حق ہم پر کیا ہے، یہ سلیقہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ محل والوں کا حق کیا ہے، یہ سلیقہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ پڑوسیوں کا حق ہم پر کیا ہے، یہ سلیقہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ بہت کوششیں کی زمانے والوں نے قرآن کو بدل دیا جائے، اس کے مد مقابل کوئی کتاب پیش کی جائے، لیکن سمجھنا، بات کو سمجھنا، اگر اس وقت میں کوئی منافق کھڑا ہوا تھا، عبداللہ بن سبا، وہ بدل گیا، اس کی نسلیں بدل گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی اور قرآن کو تبدیل نہیں کر سکا۔ آج کے زمانے میں تازہ مثال ہے میرے نوجوانوں، آپ کے زمانے کی تازہ مثال ہے۔ ایک گدھا ایک آیت قرآن عظیم کی 26 آیتوں کو مٹانے کے لیے، تحریف کرنے کے لیے زمانے والوں نے دیکھا، آسمان بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے، انسانیت گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا۔ آج بھی قرآن اپنی 26 اولی آیتوں کے ساتھ میں ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے عزیزوں، یہ دور دراز سے چل کر کے علماء آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں۔ میرا بولنا، میرا بار بار آپ سے درخواست کرنا، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے کہ اللہ کے نیک بندے تمہاری بستی میں آئے تھے اور تم سے گہار لگا رہے تھے کہ لوگوں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کر کے آ جانا۔ یہ تو موقع سالانہ اجلاس کا سال بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے اور زندگی کے ساتھ، ہر انسان کی زندگی کے ساتھ کام لگے ہوئے ہیں، مشغولیات اور مصروفیات تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن سمجھ لینا اس بات کو سمجھ لینا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، کام کاج اس کا بند نہیں ہوتا، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا کا نظام نہیں رکتا، انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، دنیا کا قانون نہیں بدلتا، اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، وقت قیمتی بنتا نہیں، اس کو بنانا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، یہ سب کچھ پیش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ سے امید وابستہ ہوتی ہے کہ اللہ ایک نہ ایک ادا پر ہماری مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ وقت بہت ہو رہا ہے، اب تو انشاءاللہ درمیان میں باتیں ہوتی رہیں گی، بس آپ حضرات سے درخواست ہے جو ادھر ہمارے بائک پر سامنے کچھ بیچارے ہمارے مہمان ہیں، آپ تشریف لے آئے، یہاں جو آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، آج ادھر ادھر کرسیوں پر راستوں پر اور دکانوں پر اور گھروں میں مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، میرے عزیزوں یہاں تشریف لے آؤ، یہاں تشریف لے آؤ، یہاں تشریف لے آؤ، یہاں خزانہ تقسیم ہو رہا ہے، اسلام سمجھایا جا رہا ہے، قرآن بتایا جا رہا ہے، ان علماء کی، ان محفلوں کی نسبت بتائی جا رہی ہے، کہاں ان کی نسبت ہے؟ میں اگر قرآن عظیم کی نسبت بیان کروں تو آپ حیران ہوں گے
کہ اللہ کی قسم ہمارے اس ملک ہندوستان سے قرآن عظیم کی خدمت کا کام جو پروردگار عالم نے لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، بڑے بڑے اسلامی ملکوں کو، بڑے بڑے اسلامی ملکوں کو، اسلامی حکومت رکھنے والے ملکوں کو وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملکوں سے وہ کام انجام دے لیا۔ میرے عزیزو، ادباً گزارش ہے، یہ کون میرے بزرگ میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پنڈال میں تشریف لے آئے۔ اب دیکھیں اب انشاءاللہ پروگرام مستقل شروع ہو رہا ہے، اور ہمارے اس محفل کی، اس مجلس کی ایک رونق اور قرآن عظیم کو اپنی آواز کے ذریعے سے قرآن عظیم کو اپنی آواز کے ذریعے سے حسن اور زینت بخشنے والے ایسے قاری و خوشان موجود ہیں الحمدللہ۔ وہ پڑھتے ہیں تو جی یوں چاہتا ہے کہ بس یہ پڑھتے جائے اور ہم اپنے دلوں کو تسلی دیتے جائیں، یہ پڑھتے جائیں اور ہم اپنے دلوں کو شادمانی اور خوشیاں اور مسرت حاصل کرتے جائیں، ہم اپنے دلوں کو ان کی آواز کے ذریعے سے اور مست و ماخور کرتے جائیں۔ یہ ہمارے یہاں محفل میں، مجلس میں الحمدللہ تشریف فرما ہے، موجود ہے۔ قرآن عظیم کی اسی تلاوت کے لیے اور اپنی محفل اور مجلس کا آغاز اور افتتاح کرنے کے لیے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ میں کہ جن کی نسبت پر یہ پروگرام آج منعقد ہوا ہے، جناب قاری محمد ارشد صاحب حفظہ اللہ، یہ نوجوان شخص میرٹھ سے چل کر کے یہاں تشریف لائے اور اپنے وقت کو قربان کیا، اور اس بستی میں ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک مکتب کا انعقاد کیا، ایک مکتب کو قائم کیا۔ واقعتاً ہر محلے کی ضرورت ہے کہ اس میں مسلمان بچے اسلامی تعلیمات کو